میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال اعلان نبوت کے بعد وہ تکلیفیں برداشت کی جس کو زبان پر بھی نہیں لایا جا سکتا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید رہے اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ خواب اشارہ دیا گیا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، یہ کھجوروں والا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ جگہ نہیں بتائی گئی، پھر بعد میں آپ کو جگہ بتائی گئی۔ میرے محترم سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے قبل مدینہ منورہ میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حج کے موقع پر اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے لوگ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح اگلے سال تشریف لائے اور لوگ مسلمان ہوئے، اور گھر گھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تیسرے سال پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، اور اس پر بھی لوگ مسلمان ہوئے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کا لفظی معنی تو ہے بیچنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے برضا و رغبت، یعنی اپنے شوق سے جنت کے بدلے جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دینا، اس کا معنی ہے بیعت۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پیری مریدی کو کاروبار کا نام ہے، کوئی ڈھول ڈمکے کا نام ہے، کوئی تماشے کا نام ہے۔ بھائی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ہاں پیری مریدی سمجھیں استادی شاگردی ہے۔ علم پڑھا نہیں تو کسی علم والے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اپنا نگران مقرر کر لیں، جو آپ سے پوچھے بھی نماز کے متعلق، آپ کے معاملات کے متعلق۔ ورنہ تو کوئی آپ سے پوچھے، آپ کہیں جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے جی؟ ہیں آپ اپنی فکر کریں، آپ کو میری کیا فکر لگی ہے؟ تو اپنے اوپر جب نگران مقرر کریں گے تو پھر وہ حق رکھتا ہے پوچھنے کا، کیونکہ وہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے۔ تو ہمارے ہاں صرف اتنا ہے، استادی اور شاگردی، اور باقی جن لوگوں کے ہاں بھائی توبہ نعوذ باللہ مشکل کشائی اور خدائی، وہ تو خالصتاً شرک میں داخل ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ تو خود مشکلوں میں پھنسا ہے، وہ تمہاری مشکلیں کیا حل کرے گا؟ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو سمجھائیں بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی سے جڑ جائیں، وہ جی نماز روزہ ہی کافی، وہ جی نماز روزہ ہی کافی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی سوال ہوگا، تھوڑی دنیا پر تو راضی نہیں تھے، ہمارے تھوڑے سے تعلق اور تھوڑی سی محبت پہ کیسے راضی ہو گئے؟ تمہیں بھی چاہیے تھا کہ ہماری زیادہ محبت حاصل کر کے آتے، تمہارے مقام اور اونچے ہوتے۔ اور محبت حاصل کرنے کا نسخہ ہے ہی یہ کہ کسی محبت والے سے دل ملا لو، کسی محبت والے سے دل ملا لو، جو اللہ کی محبت رکھتا ہے دل ملا لو اس سے، اور پھر جو اس کے دل کی کیفیات ہیں جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو وہ کیفیات تمہارے دل میں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ دیکھو نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے میرے ساتھ تو امیروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ امیر کو برے نہیں ہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ ان کے ہاں جب بھی بات ہوتی ہے یہی ہوتی ہے، آج میں نے یہ کما لیا، یہ جوڑ لیا، آج میرا یہ چیک لگا، آج فلاں ہو گیا، یہ لے کے رکھا تھا ڈبل ہو گئے، وہ کیا یوں ہو گیا۔ خام خواہ بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جو اپنا چھوٹا موٹا بزنس ہے اس پہ بھی شکر کا کلمہ ہی نہیں منہ پہ نکلتا، جی میری کیا کمائی، کمائی تو اصل اس کی ہے۔ تو نہ شکری آ جائے گی زبان کے اوپر، جو خدا کا دیا ہوا، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، نہ شکری آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، ان کی ایک اپنی دنیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب آپ دینداروں کے پاس بیٹھیں گے، خدا کے پیاروں کے پاس بیٹھیں گے اور اللہ کی محبت کی باتیں سنیں گے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے دل میں بھی اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا، آپ بھی خدا کے عاشق بن کر دنیا سے جائیں گے۔ اور یہ ہے سب سے بڑی دولت جو انسان اس دنیا سے لے کر چلا جائے۔ قبر میں جب انسان جاتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بزنس، نہ اس کی کوئی ترقی، نہ اس کی کوئی ڈگری،
کوئی چیز قبر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی. قبر میں اگر ساتھ جاتے ہیں تو نیک اعمال ساتھ جاتے ہیں, خدا کی محبت ساتھ جاتی ہے قبر میں. رابعہ بصریہ قبر میں گئیں, حضرت حسن بصری کو خواب میں ملی. پوچھا رابعہ کیا بنا جب منکر نکیر آئے؟ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھا مر ربو کی یا رابعہ, اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا واہ, جس رب کی ساری عمر عبادت کی ہے 1.5 گز زمین کے نیچے آ کے اس رب کو بھول گئی ہوں. ربی اللہ وہی میرا رب ہے. تو یہ ہے مولا کی محبت جب انسان اس دنیا سے لے کے چلا جائے. اگر انسان دنیا سے دنیا کی محبت لے کے چلا گیا, حسن کی محبت لے کے چلا گیا, دنیا سے حسد اور بغض, اناد اور یہ نفرتیں, تکبر, یہ چیزیں اپنے دل میں لے کے چلا گیا, تو بھائی یہ تو قبر میں برود بن کر پھٹیں گے اور پھر آگ ہی آگ اس قبر کے اندر ہو جائے گی. اور اگر یہ چیزیں نکال لی اور ان کی جگہ پہ اللہ کی محبت ہو, اس کے محبوب کی محبت ہو, اسلام کی محبت ہو, خدا کے پیاروں کی محبت ہو, یہ وہ نور ہے, یہ وہ ایک روشنی ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو یہی روشنی کھلے گی اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی. تو اس لیے اس دل کے اندر مولا کی محبت لے کے جاؤ. آج ہمارا دل جو ہے بہت کچھ ہے اس میں. وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو یہ شعر سنایا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش آج میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا, اس شعر کے بدلے میں تجھے انعام میں دے دیتا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. ہر چیز نکل گئی دل سے. حضرت آپ کی صحبت سے دنیا کی محبت نکل گئی, عہدے کی محبت نکل گئی, بڑائی کی محبت نکل گئی, حسن کی محبت نکل گئی. جتنی بھی یہ فانی محبتیں, نجائز محبتیں, یہ سب دنیا دل سے نکل گئی. اب تو خلوت ہو گئی ہے, اب تو صفائی ہو گئی ہے. آپ اس کمرے میں بیٹھتے ہیں جو صاف ستھرا ہو, اگر کسی کمرے میں پخانہ پڑا ہو, آپ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں بیٹھ نہیں سکتا. کسی کمرے کے اندر بچے نے پیشاب کیا ہو, بدبو آ رہی ہو, آپ کہتے ہیں مجھے بیٹھا نہیں جا سکتا یہاں پر, تو اللہ بھی اسی دل میں آئیں گے جہاں غلاظت نہیں ہوگی, جہاں صفائی ہو چکی ہوگی, وہاں حق تعالیٰ کا پھر بسیرا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ساری گندگیاں نکل گئی دل سے, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی ہے. تو میرے محترم سامعین, یہ دل کی صفائی اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے, یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. کتابیں پڑھ کر کوئی اپنی آنکھ کا آپریشن نہیں کر سکتا, کوئی اپنے دل کا آپریشن نہیں کر سکتا, کوئی اپنی کڈنی کا آپریشن نہیں کر سکتا. اس کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اگر وہ خود بھی ڈاکٹر ہے پھر بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اپنا علاج کرانے کے لیے. اگر وہ خود عالم بھی ہے تو پھر بھی اس کو علاج کرانے کے لیے کسی روحانی معالج کے پاس جانا پڑے گا. اور یہاں تو عالم بھی نہیں ہے, پڑھی 4 دن نمازیں ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے جنید بغدادی ہم ہی ہیں, پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. عبادت کر کر کے اندر تکبر بھر گیا, اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں, اپنے آپ کو جنتی اور لوگوں کو جہنمی. یہی تو انسان کے جہنمی ہونے کی علامت ہے. اپنے آپ کو نیک اور لوگوں کو بدنیک, اپنے آپ کو اچھا لوگوں کو برا, یہ تکبر نہیں تو اور ہے کیا. تو میرے محترم سامعین, یہی چیز تو شیطان کو لے ڈوبی, اپنے آپ کو بہتر سمجھا, نتیجہ کیا نکلا, ذلیل و خوار ہو گیا. تو میرے محترم سامعین, بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت آئے گی دل میں جب کسی اللہ والے سے دل ملاؤ گے, خدا کے پیاروں سے دل ملاؤ گے. حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب دل ملایا تو پھر دلوں کی صفائی ہوئی اور حق تعالیٰ نے پھر دلوں کا امتحان بھی لیا, دلوں کا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان لیا, نمازوں کا امتحان نہیں لیا, صدقہ خیرات کا امتحان نہیں لیا, نیک اعمال کا امتحان نہیں لیا. امتحان اللہ قلوبہم,
قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اے الہ العالمین، دل کی کس کتاب کا امتحان لیا، کس عنوان کا امتحان لیا؟ فرمایا للتقویٰ، میں نے تقویٰ کا امتحان لیا۔ دلوں کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، میں نے اس کا امتحان لیا۔ دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، میں نے اس کا امتحان لیا۔ دلوں میں اللہ کا تعلق کتنا ہے، میں نے اس کا امتحان لیا ہے۔ اور یہ امتحان کلینوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، ایئر کنڈیشن کمروں میں بٹھا کر نہیں لیا، میں نے یہ امتحان وطن چھڑا کر لیا ہے، میں نے یہ امتحان بچے ذبح کروا کے لیا ہے، میں نے یہ امتحان دنیا کے نقصان کروا کے لیا ہے، کبھی جان کا، کبھی مال کا، کبھی احد کے اندر، کبھی بدر کے اندر، کبھی یرموک کے اندر، کبھی احزاب کے اندر۔ اے الہ العالمین، پھر اس امتحان کا نتیجہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہ سب کے سب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے امتحان لگا کے امتحان لے کر مہر لگا دی۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اندر سے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے اندر کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ یہ اندر سے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اللہ پر بھی ایمان لائے، محبوب پر بھی ایمان لائے، اور یہ اندر سے ایمان لائے ہیں۔ اوپر سے تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، اللہ فرماتے میں نے ان کو اندر سے دیکھا ہے۔ لوگ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حق تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، دلوں کی طرف۔ اور دل بنتے ہیں دل والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، جو روحانی طبیب ہیں، جو دل کی ان بیماریوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا علاج بھی جانتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، انسان اللہ کی محبت دل میں لے جائے۔ اور جب اللہ کی محبت آتی ہے، نماز روزہ مشکل نہیں، پھر آسان ہو جاتا ہے، صرف آسان ہی نہیں مزیدار بھی ہو جاتا ہے، پھر اس میں مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ اور یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے جب مولا کی محبت دل میں آ جائے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے 13 سال تکالیف برداشت کی، اور مکہ والوں نے دیکھا دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو بھی حضور کے قریب ہوتا ہے اسلام کی توفیق ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، ڈرایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب مدینہ میں چونکہ بہت سے لوگ پہلے مسلمان بھی ہو چکے تھے، حضرات صحابہ کرام کو دن کو رات کو جیسے کیسے بھی یہ ہجرت کر رہا ہے۔ یہ ہجرت کا لفظ بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جن پہ بیتی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ ایسے نہیں سارے ہجرت کرنے والوں کو اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے۔ آپ اپنے پرانے بزرگوں سے پوچھیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، کیا ان کی حالت تھی؟ یہ بھی بیچارے سیلاب زدگان ہیں، جا کے ان کو دیکھ لیں کیا حالت ہے، جن کے مکان گر گئے، منہدم ہو گئے، اور بیوی بچوں کو لے کر بیچارے ہجرت کر کے کوئی لین کی پٹری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہیں جی یہ خیمہ کیا اس گرمی کا علاج ہے، مچھر کا علاج ہے؟ وہ تو ایک وقتی تھوڑا سا آسرا ہے، ان سے پوچھو بیچاروں سے جا کر۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر اللہ اس کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کا گھر موجود ہے بس نماز پڑھ لیں گے بس ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہا کہ نماز روزہ ہی کافی ہے، نہیں، میں جدھر اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جانا ہے بھائی۔ مکہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ قریش مکہ نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سارے قریش سردار جمع ہوئے، اور شیطان بھی ایک بوڑھا بزرگ
نجدی کی شکل میں آ گیا اور دروازے پہ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں جی بابا جی آپ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں بڑی اہم میٹنگ ہے. تو میں نے کہا میں بھی کوئی اپنا مشورہ دے دوں آپ کو. انہوں نے کہا چلو یار یہ پرانا آدمی ہے, سیانا آدمی ہے, کوئی ہمیں مشورہ ہی دے گا, اس کو بھی بٹھا لو. اب بیٹھ گیا بیچ میں, مشورہ شروع ہو گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضور نے حبشہ والوں کو بھی حکم دے دیا وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. مدینہ کے لوگ بھی مسلمان کافی ہو گئے, ہمیں مشورہ کرنا ہے کہ اب ہم کیا کریں, کہیں ایسے نہ ہو. اور ساتھ ہی کہنے لگے حضور بھی آج اور کل جانے والے ہیں, حالانکہ ابھی تک وہی نہیں آئی, مگر اس عقل کا کیا کرنا جو خباثت کے اوپر لگ گئی. عقل تو وہی ہے جو مولا کو منانے پہ لگ جائے, عقل تو وہی ہے جو مولا کو پانے پہ لگ جائے, اور جو شرارت پہ لگے وہ کون سی عقل ہے, وہ تو شیطانی عقل ہے. عقل اتنی ہے کہ ابھی وہی نہیں آئی, اور انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھا کہ حضور آج یا کل جانے والے ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ابو جہل کہنے لگا میری رائے یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قید کر دیا جائے, ہم جانے ہی نہ دیں. شیطان کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ان کے ماننے والے کیسے ہیں, 7 کمروں میں بھی بند کر دو نا, دیواریں توڑ کر اپنے نبی کو نکال کے لے جائیں گے وہ, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. پھر کسی نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جلا وطن کر دیں, ادھر نہ جانے دیں, کسی اور ملک بھیج دیں. شیطان کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زبان کتنی میٹھی ہے, جو ان کی سنتا ہے وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے. بات تو اس وقت تک ہے جب تک ہم ان کی سننے نہیں دیں گے, اور جب وہ حضور کی سن لے گا تو پھر انشاءاللہ کسی اور کی سنے گا بھی نہیں. حضرت زماد سولبی صحابی